السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر بھیجیں، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے تیسری جنگ عظیم اور دجال کا واقعہ، اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، جو آج کل کے حالات ہیں اس کے بارے میں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ آج ہم ایپیسوڈ نمبر 13 کے ساتھ حاضر ہیں پارٹ 2 میں۔ جیسا کہ دجال کا بیان ہے، دجال کے بارے میں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، دجال کی اہمیت اور امت کے اندر کتنی رہی ہے، اس کا صحیح اندازہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ کو یوں لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں مائیں جہاں اپنے بچوں کو دیگر اسلامی عقائد اور بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرتی رہی ہیں، انہی میں سے ایک دجال کا بھی ذکر ہے۔ آپ جب چھوٹے بچے ہوں گے تو بچپن ہی میں اپنی ماؤں کی زبانی دجال کا خوفناک کردار آپ کے لاشعور میں بٹھا دیا گیا ہوگا۔ یہ در حقیقت امت مسلمہ کی ماؤں کی وہ تربیت تھی جو بچوں کو اسلامی عقائد سے ہٹنے نہیں دیتی۔ لیکن اب شاید صورتحال کچھ تبدیل ہو رہی ہے اور جاہلیت اور تہذیب نے آج کی ماؤں کو اس اہم ذمہ داری سے کافی حد تک غافل کر دیا ہے۔ نیز یہ خروج دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت لوگ دجال کے ذکر کو بھول جائیں گے، لہٰذا اگر آپ فتنہ دجال سے خود کو اپنے آپ گھر والوں کو بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے گھر والوں میں دجال کے تذکروں کا عام کیا جائے، تاکہ ان کے آغوش میں تربیت پانے والی نسل کو اپنے سب سے بڑے دشمن سے بچنے سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ بتاتے ہیں، دجال کے متعلق احادیث بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں یہودیوں کے نظریات اور ان کی موجودہ تحریف شدہ کتابوں میں بیان شدہ اور پیش گوئیاں بیان کی جا چکی ہیں، تاکہ اس وقت جو کچھ امریکہ اور دیگر کفار یہودیوں کے اشاروں پر کر رہے ہیں، اس کا پس منظر اصل مقصد سمجھ میں آ سکے۔ دجال کے بارے میں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا، وہ تمام یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد کرے گا اور ساری دنیا پر یہودیت کی حکومت قائم کرے گا۔ دنیا میں پھر کوئی خطرہ یہودیت کے لیے باقی نہیں رہے گا، تمام دہشت گردوں کے تمام یہودی مخالف قوتوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف امن و امان اور انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ ان کی کتاب عیسیٰ خیر میں لکھا کہ اے صہیون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ اور یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے، وہ گدھے پر سوار ہے یا خچر یا گدھی کے بچے پر۔ میں نے یوں فریم سے گاڑی کو اور یروشلم کو گھوڑے کو علیحدہ کروں گا، جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی۔ اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کو ساری دنیا سے جمع کروں گا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی جا بسے ہوں، انہیں ان کی اپنی سرزمین میں جمع کروں گا۔ میں انہیں اس سرزمین میں ایک ہی قوم کی شکل دوں گا، اسرائیل کی پہاڑی پر، جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کرے گا۔ سابقہ امریکی صدر ریگن نے 1983 میں امریکی اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی AIPAC کے نام ڈائن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ میں آپ کے قدیم پیغمبروں سے رجوع کرتا ہوں، جن کا حوالہ قدیم صحیفے میں موجود ہے، اور آرمیگڈن کے اس سلسلے میں پیش گوئیاں اور علامتیں بھی موجود ہیں، اور یہ سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ کیا ہم ہی وہ نسل ہیں جو آئندہ حالات کو دیکھیں گے۔ موجودہ حالات بہت زیادہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یقین کیجئے یہ پیش گوئیاں یقینی طور پر اس زمانے میں بیان کر رہی ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ صدر ریگن نے مبشر چرچ کے جم بیگر سے 1981 میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ذرا سوچیے، کم سے کم 20 کروڑ سپاہی بلا مشرق سے ہوں گے اور کروڑوں مغرب سے ہوں گے۔ سلطنت روما کی تجدید 9 کے بعد یعنی مغربی یورپ، پھر عیسیٰ مسیح یعنی دجالی راکم ان پر حملہ کریں گے جنہوں نے ان کے شہر یروشلم کو غارت کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ان فوجوں پر حملہ کریں گے جو میگڈون یا آرمیگڈون کی وادی میں اکٹھی ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم اتنا خون بہے گا کہ وہ گھوڑوں کے بال کے برابر ہوگا۔ یہ ساری وادی جنگی سامان اور جانوروں اور انسانوں کے زندہ جسموں اور خون سے بھر جائے گا۔
پال فن لے کہتا ہے کہ ایسی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا انسانی عمل کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ اس دن خدا انسانی فطرت کو یہ اجازت دے گا کہ اپنے آپ کو پوری طرح ظاہر کر دے۔ دنیا کے سارے شہر لندن، پیرس، ٹوکیو، نیو یارک، لاس اینجلس اور شکاگو سب کے سب صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ تقدیر عالم کے بارے میں مسیح دجال کا اعلان ہے کہ ایک عالمگیر پریس کانفرنس سے نشر ہوگا جسے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹی وی پر دکھایا جائے گا۔ مقدس سرزمین پر یہودیوں کی واپسی کو میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ مسیح دجال اور دور کی آمد کی نشانی ہے جس میں پوری انسانیت کی ایک مثالی معاشرہ کے فیض سے لطف اندوز ہوگی۔ فورسن گاڈز ہینڈز کی مصنفہ گریس ہال سیل کہتی ہیں کہ ہمارے گاڈ نے ٹام سٹون اور مسجد اقصی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنا تیسرا وہیکل بنانے جا رہے ہیں۔ اس کی تعمیر کا ہمارا منصوبہ تیار ہے اور تعمیراتی سامان تک آ گیا ہے۔ اسے ایک خفیہ جگہ پر رکھا گیا ہے اور بہت سی دکانیں بھی جس میں اسرائیل کام کر رہا ہے وہیکل کے لیے ٹاور اور اشیاء تیار کر رہے ہیں۔ میں ایک اسرائیلی خالص ریشم کا تار بن رہا ہے جس سے علماء یہود کے لباس تیار کیے جائیں گے۔ ممکن یہ وہی تیجان یا سیجان والی چادریں ہوں گی جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ آگے لکھتے کہ ہمارا گاڈ کہتا ہے کہ ہاں تو ٹھیک ہے، ہم آخری وقت کے قریب آ پہنچے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، کٹر یہودی مسجد کو بم سے اڑا دیں گے جس سے مسلم دنیا بھڑک اٹھے گی اور اسرائیل کے ساتھ ایک مقدس جنگ ہوگی۔ یہ بات مسیح دجال کو مجبور کرے گی، وہ درمیان میں آ کر مداخلت کریں گے۔ 1998 کے اواخر میں ایک اسرائیلی خبر نامہ کی ویب سائٹ پر دکھایا گیا کہ جس میں کہا ہے کہ اس کا مقصد مسلمانوں کی راہوں کو آزاد کرانا ہے اور ان کی جگہ ہیل کی تعمیر ہے۔ یعنی خبر نامہ لکھا ہے کہ ہیل کی تعمیر کا نہایت مناسب وقت آ گیا ہے۔ خبر نامہ میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ مولدانہ اسلامی قبضے کو مسجد کی جگہ سے ختم کرائے اور تیسرے ہیکل کی تعمیر بہت ہی جلد اور جلد سے جلد کیا جائے گا۔ میں نے لینڈا اور براؤن یہودیوں کے گھر اسرائیل میں قیام کیا۔ ایک دن شام کو دوران گفتگو میں نے کہا کہ عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے مسجد اقصی کو تباہ کر دینے سے ایک ہولناک جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس یہودی نے فوراً کہا کہ ٹھیک، بالکل یہی بات ہے، ایسی ہی جنگ ہم بھی چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس میں جیتیں گے، پھر ہم تمام عربوں کو اسرائیل کی سرزمین سے نکال دیں گے اور تب ہم ایک اپنی عبادت گاہ کو ارسرز نو تعمیر کریں گے۔ خوفناک جدید صلیبی جنگ دریائے فرات پر ہو جائے گی۔ الہام کی کتابوں اور سویلین انکشاف میں ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس طرح مشرق کے بادشاہوں کو اجازت مل جائے گی کہ اسے پار کر کے اسرائیل پہنچیں۔ امریکی صدر نکسن نے اپنی کتاب وکٹری ود آؤٹ وار میں لکھا ہے کہ 1999 تک امریکی پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، یہ فتح انہیں بلا جنگ حاصل ہوگی اور پھر امور مملکت مسیح دجال سنبھال لیں گے یا مذکورہ سال سے تک مسیح کے انتظار مکمل ہو چکے ہوں گے۔ امریکیوں کی ذمہ داری ان انتظامات کو مکمل کرنے کے لیے اس کے بعد نظام مملکت مسیح چلائیں گے۔ لاکھوں بنیاد پرست عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اور ابلیس کے درمیان آخری معرکہ یعنی ان کی زندگی میں ہی شروع ہوگا۔ اگرچہ ان میں سے بیشتروں کو امید ہے کہ انہیں جنگ کے آغاز سے پہلے ہی اٹھا کر بہشت میں یعنی کہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا، پھر بھی اس امکان سے خوش نہیں کہ عیسائی ہوتے ہوئے وہ ایک ایسی حکومت کے ہاتھوں غیر مسلح کر دیے جائیں گے جو دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی جا سکتی ہے۔ اس انداز فکر سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنیاد پرست فوجی تیاریوں کی اتنی پرجوش حمایت کیوں کرتے ہیں۔ وہ اپنے نقطہ نظر سے دو مقاصد پورے کرتے ہیں، ایک تو کہ امریکوں کو ان کی تاریخی بنیادوں کے ساتھ جوڑتے ہیں اور دوسری ان کو ان کے جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں جو آئندہ کے لیے جس کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بائبل پر یقین رکھنے والوں کو کرسچن اپنے آپ کو اتنی پختگی کے ساتھ ڈیوڈ یعنی ٹیکسا کے قدیم باشندوں کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں۔ عرب دنیا کی ایک عیسیٰ دشمن دنیا ہے، جس کسی نجات دہندے کے لیے عیسائی بھی منتظر ہیں اور یہودی اس معاملے پر سب سے زیادہ بے چین ہیں۔ قیام اسرائیل 1948 اور بیت المقدس پر قبضے 1967 سے پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا یہ سال یروشلم میں، جبکہ اب وہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمارا مسیح جلد آ جائے۔ غرض
جو پیشن گوئیاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے ورد ہوئی ہیں، یہودی ان کے دجال کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں یہودیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم مسیح موعود کا انتظار کر رہے ہیں اور مسلمان اینٹی کرسچن یعنی کہ مسیح مخالف ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مسلمان اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا منتظر ہیں، جبکہ یہودی جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے، جس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس کے لیے عیسائی برادری کو موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ یہودیوں کا ساتھ۔ یہودی ان کے پرانے دشمن ہیں۔ یہاں ایمان والوں کی خدمت میں ہم اللہ کے دشمن کے عزائم بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کی سمجھ میں آ جائے وہ جس جنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور جس کو خطوں یا سیاست کا نام دے کر اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عالم کفر اس جنگ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ موجودہ امریکی صدر بش نے عراق پر حملے سے پہلے کہا تھا کہ اس جنگ کے بعد ان کا مسیح یعنی کہ موجود دجال آنے والا ہے۔ اس کے بعد بش نے اسرائیل کو دورہ کیا اور اس کو ماسکو ٹائمز کے مطابق اس دورے کے دوران ایک مجلس میں، جس میں سابقہ فلسطینی وزیر اعظم محمود عباس اور حماس کے لیڈر بھی شریک تھے۔ بقول محمود عباس، بش نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے حالیہ اقدامات کے لیے براہ راست خدا سے قوت حاصل کی ہے۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ القاعدہ پر ضرب لگائیے، اس لیے میں نے اس پر ضرب لگائی ہے، اور مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ صدام پر ضرب لگاؤ، میں نے جو کہ لگائی، اور اب میرا پختہ ارادہ ہے کہ میں مشرق وسطیٰ کے مسئلے کو حل کروں گا۔ اگر تم لوگ یہودی میری مدد کرو گے تو میں یہ اقدامات کروں گا، ورنہ آنے والے الیکشن پر توجہ دوں گا۔ بش کا یہ بیان ہر ایمان والوں کی آنکھوں کھول دینے کے لیے کافی ہے جو دنیا میں جاری جہادی تنظیموں کو مختلف نام دے کر بدنام کر رہے ہیں، ان سے خود کو لا تعلق رکھتے ہوئے ہیں۔ بش اپنی نبوت کا دعویٰ اکثر کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آئی ایم میسنجر آف گاڈ، یعنی کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں۔ بش کا خدا ابلیس یا دجال ہے یا اس کی براہ راست حکم دیتا ہے؟ قرآن کریم نے اس طرف اشارہ دیا ہے، الشیطان لہوان الی اولیاءتم، بے شک شیطان اور اپنے دوستوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس طرح بش اس وقت دنیا کو سب سے بڑا کذاب، جھوٹ بولنے والا ہے۔ فری تھاٹ ٹوڈے کے مدیر کا خیال ہے کہ صدر بش جیسا مذہبی اور صدر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک مذہبی مشن پر ہے اور آپ اپنے مذہب کو اس اکثریت سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ جب صدر بش کے ناقدین نے اس پر تنقید کی تو اس جنگ میں خدا کو درمیان میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں، تو بش نے کہا کہ خدا دہشت گردی کی اس جنگ میں غیر جانب وار نہیں ہے۔ ڈیوڈ فرو اپنی کتاب دی رائٹ میں لکھتا ہے کہ میں نے اس جنگ سے اس بش کو پکا کروسیڈ یعنی صلیبی جنگجو بنا دیا ہے۔ بش کا یہ حال 11 ستمبر کا رد عمل نہیں بلکہ بش ابتدا میں ہی سے ایک مذہبی جنونی ہے۔ جس وقت وہ ٹیکساس کا گورنر تھا، اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں اگر تقدیر کے لکھے پر جو تمام منصوبوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے یعنی کہ نہ رکھتا ہو، میں کبھی بھی گورنر نہیں بن سکتا۔ بش پر لکھنے والوں نے کہا ہے کہ ان کے ہر بیان اور ہر انٹرویو سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک میسنجر مشن، دجالی مشن پر ہیں، اور واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، اور جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کی بجائے مسیح یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ لہٰذا بش بھی یہودیوں کا حق نمک ادا کرتے ہوئے خود کو عیسائی مشن پر کہنے کی بجائے مسیح مشن پر کہتا ہے، اور الفاظ کا یہ ہیر پھیر کر کے تمام عیسائی برادری کو دھوکہ دے رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دجالی فتنے کو قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اجازت دیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔